یہ کام تم نے کیا ہے، اندازہ لگاؤ ہے خدا ہے، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تو نے کیا ہے، زبانی طور پر ان کو خدا بھی کہتے ہیں، اور پھر ایک آدمی سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے خداؤں کا یہ عشر تو نے کیا ہے۔ تو اس موقع پر جو کچھ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ مختلف اندازوں میں مختلف جگہ اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ کہیں فرمایا قال اتعبدون ما تنحتون، انہوں نے کہا کہ جن کو خود اپنے ہاتھوں سے تم لوگ تراشتے ہو اور وہ کسی کام کے نہیں ہیں، ان کی تم عبادت کرتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہاں چونکہ معاملہ اس قسم کا تھا کہ خاص موقع تھا، وہ تو توڑے گئے تھے، اس کے جواب دہی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ ایک پرانا طریقہ کار ہے کہ جس کے پاس سے آلہ قتل برآمد ہو وہ مجرم ہوتا ہے، اب بھی یہ کام چلا آتا ہے، پولیس جس کے پاس سے آلہ قتل برآمد کر لے اس کا مجرم ہونا یقینی ہو جاتا ہے، جب تک آلہ قتل برآمد نہ ہو وہ چھری، کہاڑا، پستول وغیرہ جرم ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو یقیناً توڑا گیا ہے اس بدان کے ساتھ، ہتھوڑے کے ساتھ، اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ہتھوڑا کس کے پاس ہے۔ ہتھوڑا جو ہے وہ بڑے بت کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا ہے اس نے کیا ہوگا یہ کام، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹے تھے، کسی بات پر غصہ آ گیا ہوگا، اس نے کوئی حکم دیا ہوگا، ان چھوٹوں نے نہ مانا ہوگا، غصہ آ گیا، بس شروع ہو گیا، مار مار کے حشر نشر کر دیا ہے، اب جو ہے وہ آکڑ کر گلے میں وہ اپنا بدان لے کر کھڑا ہوا ہے، تو اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں تو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو بھئی؟ جو اصل جو مجروح ہے، جو زخمی ہے، جو ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے، اس سے پوچھو، پہلے تو آدمی اس سے پوچھتا ہے ابھی تجھے کس نے مارا ہے، تو تم مجھ سے تیسری جگہ پوچھ رہے ہو، وہ جو ٹوٹے ہوئے بت پڑے ہیں ان سے پوچھو، وہ بتائیں گے۔ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، انہوں نے کہا بھئی تجھے تو پتہ ہی ہے یہ بول نہیں سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا افسوس کی بات ہے، بول نہیں سکتے ہیں، کوئی مارے اس کو روک نہیں سکتے ہیں، کوئی توڑے اس کو منع نہیں کر سکتے ہیں، کوئی حشر نشر کر دے اس کا جواب دہی نہیں کر سکتے ہیں، بیچارے یہ تک نہیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، ان کی تم عبادت کرتے ہو، بھئی شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ اب سخت لاجوابی کی صورت تھی، ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا اس چیز کا، وہ کیا جواب دیتے؟ اب پھر وہی ہوا کہ بھئی جہاں جواب نہ پن پڑے وہاں پھر طاقت استعمال کرو، چنانچہ طاقت کے استعمال کا فیصلہ ہوا، اور فیصلہ یہ ہوا عبرتناک سزا دی جائے اس شخص کو، ایسی سزا کہ عبرت پکڑے سارے لوگ، اور اس کو قال ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، بڑی ساری کوئی عمارت بناؤ، اس کو بھر دو لکڑیوں کے ساتھ اور اس میں آگ جلاؤ کہ شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے، اور پھر جب وہ اچھی طرح مچ لگ جائے جس کو کہتے ہیں، اور صحیح طور پر وہ آگ روشن ہو جائے، اس وقت اس کو اٹھا کر بیچ میں پھینک دو، اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس شر سے بچنے کا، اس سے کہ جو طریقہ کار ہے اس کو ختم کرنے کا، اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو۔ آگ جلائی گئی، بہت بڑا ٹال لگا دیا گیا لکڑیوں کا، اور وہاں کہاں کہاں سے لا کر لکڑیاں ڈالی گئیں، آخر آگ جلائی گئی۔ کہتے ہیں کتنے دن تک وہ آگ جلتی رہی اور وہ پوری طور پر روشن ہوتی رہی، اتنا بڑا وہ چہا تھا، اتنا بڑا وہ آگ کا لکڑیوں کا ڈھیر تھا۔ جب وہ پوری طور پر روشن ہو گئی، آگ جل گئی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر پھینکا گیا، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اس کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ
ڈال دیا گیا ان کو اٹھا کر۔ خلیل اللہ ہے نا، خلیل اللہ کی شان ہر موقع پر اپنی ہی شان ہے۔ کسی موقع پر انہوں نے نہیں کہا کہ ایسے مت کرو میرے ساتھ، کسی موقع پر انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دو، کسی موقع پر انہوں نے اپنی کسی کمزوری کا اظہار نہیں کیا۔ ان کو سارا پتہ تھا کہ مجھے جلانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ اپنی جگہ مطمئن تھے، ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ پریشانی تو اس کو ہو جس کو جان پیاری ہو، جو جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار ہو، اس کے لیے کیا پریشانی کی بات ہے؟ وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے جب ہم جان اپنے مولا پر قربان کر دیں گے، اس کے نام پر قربان کر دیں گے۔ ان کے تو وہ خوشیوں کے لمحات ہوتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کسی قسم کی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، تا آ کے ان کو اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا آگ کے۔ تو اس وقت شیطان نے ان کو منجنیق بنانے کا ایک طریقہ سکھایا۔ پرانے زمانے میں منجنیق ایک ہوتی تھی، ایک غلیل نما چیز ہوتی تھی، وہ بہت دیر چکر دیا جاتا تھا اور بہت تیز ہو جاتی تھی جب سپیڈ، تو پھر اس میں جو چیز رکھی ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تو وہ اس چکر کے اس دباؤ کی وجہ سے دور جا کر لگتی تھی۔ چنانچہ ان کو بھی منجنیق میں ڈال کر رکھ کر منجنیق میں چکر دے کے دور سے پھینکا گیا اور جا کر وہ آگ میں لگے۔ اسی وقت جبریل امین آ گئے اور کہا الکا حاجت، کوئی ضرورت؟ میں حاضر ہوں خدمت کے لیے، کوئی ضرورت ہو تو میں حاضر خدمت ہوں۔ فرمایا اما الیک فلا، ضرورتیں تو بے شمار، میری بندہ ہوں، اللہ کا محتاج ہوں اس کا، لیکن جبریل جہاں تک تیرا تعلق ہے تجھ تک میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اما الیک فلا، یہ خلیل اللہ کی شان ہے۔ جبریل جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی طرف سے کرتے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، وہ اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ وہاں جو پوچھنے آئے تھے اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، اپنی مرضی سے تو نہیں آ گئے تھے۔ اس کے باوجود یہ پتہ ہے کہ جو قاصد آیا ہے اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، لیکن قاصد بیچ میں کیوں ہو؟ خلیل اللہ کی شان یہ ہے کہ خلیل کے درمیان اور اس کے درمیان دوسرا نہیں ہونا چاہیے۔ اما الیک فلا، بڑی خوبصورت، یعنی یہ نہیں کہا کہ میری ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، یہ بندگی کے خلاف بات ہے، بندہ تو ضرورتوں والا ہوتا ہے، اس لیے یہ نہیں کہا کہ میری ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ضرورتیں تو ہو سکتی ہیں میری، لیکن اما الیک، لیکن تیرا جہاں تک تعلق ہے فلا، تو تجھ تک میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل حیران رہ گئے۔ جبریل نے کہا کہ اگر ایسی صورت ہے میرے بیچ میں توسط گوارا نہیں ہے تو پھر اپنے رب ہی سے سوال کر لیجئے، فَسَأَلْ رَبَّكَ أَنْ يُنْجِيَكَ، اپنے رب سے کہیے کہ وہ آپ کو نجات عطا فرما دیں۔ فرمایا کفانی عن سوالی علمہ بحالی، اس کو کیوں کہوں؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، وہ میرے بتانے کے بغیر وہ نہیں جانتا ہے کہ مجھ پر کیا کیفیت آ رہی ہے، مجھ پر کیا مصیبت آئی ہوئی ہے، اور میں آگ میں پڑا ہوا ہوں، میرے حال سے وہ آگاہ ہے۔ اب میرے حال کو وہ جانتے ہوئے اگر اس کی مرضی یہ ہے کہ میں جل